درود شریف کے آداب کی بات ہے. سب سے پہلا اور آخری جو آداب ہیں وہ یہ ہیں کہ درود شریف جو ہے جب تک آپ کو محبت نصیب نہ ہو آپ درود نہیں پڑھ سکتے. درود یاد کا نام ہے، محبت کا نام ہے. اور محبت جو ہے اب یہاں کی یہ ہے کہ محبت کیا ہے؟ آپ کے بتائے ہوئے اصولوں پر چلنا، آپ کے دین پر چلنا، آپ کی یاد میں چلنا، آپ کے زیر سایہ چلنا. آج کا انسان اگر درود بھیج رہا ہے تو یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی حال کا انسان ماضی پر درود بھیجے. درود بھیجنے اور درود وصول کرنے والے کا زمانہ ایک ہونا چاہیے. یا تم ماضی میں جاؤ یا آپ کو اپنے زمانے میں پاؤ تو درود تب بھیجا دیتا ہے. کیونکہ ایسا کوئی ہے نہیں حل کہ آپ حال سے چٹھی بھیج کے ماضی میں پہنچا دو. جس ماضی کو چٹھی بھیج رہے ہو وہ حال میں ہے یا تم ماضی میں ہو، یا زمانہ ایک ہی زمانہ ہے. جب تک زمانہ ایک نہ ہو خطاب نہیں ہو سکتا، گفتگو نہیں ہو سکتی. گفتگو نہ ہو تو درود نہیں ہو سکتا. کیا آپ بھیج رہے ہیں کچھ کوئی وصول کرنے والا ہو تو بھیج رہے ہیں نا. تو یہ جو ہے نا یہ بہت ضروری بات ہے کہ درود بھیجنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو ایک زمانے کا شعور پیدا ہو جائے کہ آپ اسی زمانے میں ہو یا وہ آپ کے زمانے میں ہے. زمانوں کی دوری جو ہے نا یہ دور کرنا تمہارا یقین ہونا چاہیے اور یہ دور ہو جاتی ہے. تو باقی اس کے آداب یہ ہیں کہ درود بھیجنے والا درود کے علاوہ کسی سوال کی آرزو نہ رکھے کہ جی ہمارا یہ کام کر رہا ہے، درود بھیج رہا ہوں، کل سے درود بھیج رہا ہوں، چھوٹا سا کام ہے، سر میں درد ہے، اس کو ٹھیک ہونا چاہیے، یا رسول اللہ مہربانی کرنا. درود برائے ضرورت جو ہے نا ہوتا ہے، یہ بھی درود ہی ہے، لیکن آپ فقراء کی محفلوں میں مطلب اس کو ضرورت کا درود اور درود کی ضرورت میں تھوڑا سا فرق بتاتے ہیں کہ ضرورت کا درود اور چیز ہے اور درود کی ضرورت اور چیز ہے. درود برائے درود ہونا چاہیے اور درود کے اندر انداز بھیجنے والے کا یہ ہو کہ وہ زندگی میں جتنا بھی کبھی ممکن ہے پاکیزہ ماحول میں بیٹھنا اس کے لیے اسی پاکیزہ ماحول میں پایا جائے جتنا اس کے اندر ممکن ہو سکے. ادب ہو، پاکیزگی ہو اور بہتر ہے تخلیہ ہو درود کا. یہ نہیں ہے کہ زور شور سے مطلب سارے اب بھیجنا شروع کر دیں. سارے بھیجیں گے تو پھر ایک دوسرے کے ساتھ واقعات اور شعور اور محبت جو ہے نا اس کے ساتھ بھیجا جائے. اور درود بھیجنے کے لیے ضروری ہے کہ کوئی نہ کوئی آپ کے اندر ایسی بات آپ فیصلہ کرو کہ یہ کام میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کر رہا ہوں. یا کسی بات کو اختیار کرنا یا کسی بات کو نکالنا اپنی زندگی سے، کوئی برائی دور کرنا اپنے آپ میں سے یا کوئی خوبی اپنانا. اور درود بھیجنے کا مفہوم یہ ہے کہ آپ پر اور آپ کے آل پر. آل کے دونوں معنی آپ لے لو کہ آپ جو آل جو ہے یہ جو آل و عیال قسم کے لائن چلی آ رہی ہے فقراء کے ساتھ چلی آ رہی ہے. آل کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ سے محبت میں قریب ہیں ان کو بھی آل کہتے ہیں. جو محبت میں قریب ہے، ڈیووشن میں قریب ہیں، ان کو بھی آپ یہ کہیں گے آپ کے آل پر. تو جو درود ہے موجود اللہ تعالیٰ نے جو درود مطلب قرآن پاک میں آپ کو بتایا صلی اللہ صلی اللہ محمد علیہ محمد کما صلی اللہ علیہ ابراہیم درود یہی ہے. اب اس کے اندر مطلب یہی درود ہے کہ علی محمد و علی آل. اب اس کو مطلب ہم یہ بھی کہتے ہیں ولا صحاب محمد ولا اولیاء محمد ولا مطلب بے شمار ازواج. آپ درود کو باعث سے آج جگہ نہ بناؤ کہ آپ کل ہو کے درود بھیج رہے ہو اور مثلاً جو اسلام اب امر رضا خان بریلوی صاحب کا اسلام ہے بہت مبارک اسلام اور اس کے اندر بہت ساری باتیں جو ہے نا ان لوگوں کے لیے کہی گئی ہیں اور جو لوگ ایسا نہیں مانتے ہیں. اسلام ہے غیب جاننے والے. غیب جاننے والے تو ہیں تو پھر بتانے والی کیا بات. مطلب یہ جو نہ ماننے والوں کا آپس. تو درود بھیجنے کے لیے یہ ہے
کہ آپ کی کیفیت وہی ہونی چاہیے جو آپ کی نماز کی کیفیت ہے. آپ کی کیفیت میں یہ ہے کہ آپ جب آپ بھیج رہے ہو تو آپ کو سلام کا جواب آئے تو ریسیو کرنے کے لیے بھی آپ کے انداز ایسے ہونے چاہیے کہ آپ اس محفل میں جانے کے انداز کی قبولیت ہو آپ کے اندر. اگر آپ اس طرح کی قابل نہیں ہو تو پھر آپ درود نہ پڑھیں. درود جو ہے نا خاموشی سے بھیجا جائے گا, تنہائی میں بھیجا جائے گا, شب کے صرف پیر میں بھیجا جائے گا, پچھلے پیر میں بھیجا جائے گا, کہتے ہیں آنسو کے ساتھ بھیجا جائے گا درود, بے شک مطلب جس طرح بھیجا جائے گا. اور درود بھیجنے کا جو ہے نا روح کے ساتھ بھیجا جائے گا. درود بھیجنے کا یہ طریقہ ہے, اس میں انسانی گواہ کی ضرورت ہونی ہے. درود جو ہے نا اس کے آداب باقی آداب ہیں کہ درود بھیجنے والا جو ہے نا اس زندگی کے مسائل کے طور پر درود نہ بھیجے, اس نور کے سے اقتصاب کے طور پر درود بھیجے. اللہ اور اللہ کے فرشتے درود کا جو ہے نا اسٹینڈرڈ یہ ہے. اب دیکھو نا کہ اس محفل میں کون کون لوگ گئے ہوں گے, چونکہ اسی طرح کے لوگ گئے ہیں وہاں پر, اس محفل میں سب لوگ جاتے ہیں جی وہ ذرا سیاہ لباس پہن کے جانتے ہیں, مجھے بھی بلایا گیا تو پھر اگر سیاہ لباس اس سے پٹکا ہی باندھ دو, کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ اس انداز کے لوگ ہیں. تو درود کی محفل میں اللہ اللہ کے فرشتے تو ہیں تھی. اب آپ مطلب اس محفل کے طور پر وہی کام کرنے لگے ہو تو کچھ نہ کچھ آپ کے اندر نورانیت کا ضرور ہونا. تو درود بھیجنے والا جو ہے نا وہ زندگی کے اندر جو ہے کوئی کام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے واضح احکام کے خلاف واضح خلاف نہ کرے. درود بھیجنے کا مطلب یہ ہے. درود بھیجنے والے عام طور پر جو ہے نا وہ قریبی ہوتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے. آپ کو میں نے کہا نا کہ درود جو ہے وہ ابتلا کے عالم میں ہو تب بھی درود ہے. اسلام ابتلا ہو زندگی میں, پریشانی ہو, اور بڑے بڑے لوگوں نے بڑا بڑا درود بھیجا ہے. اسی سے نعت ہوتی ہے, نعت بھی درود ہے. بڑے بڑے لوگوں نے بہت کچھ کہا, جامی کی نعت پڑھو درود ہے. مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ, اور کے لوگوں نے کیا کہا اس نے, غریبم یا رسول اللہ غریبم, ہے نا ایسی بات ہے آگے, غریبم یا رسول اللہ غریبم ندارم در جہاں جز تو حبیبم مرض دارم ریسیاں لا دوائم مگر الطاف تو باشد طبیبم بری نازم ہستم امتی تو گناہ گارم بلیکن خوش نصیبم. مطلب یہ ہے کہ یہ درود جو ہے نا جب تک اللہ کریم مہربانی نے فرمایا درود کا آپ کو آداب نہیں آ سکتے. درود کے آداب اللہ کی دعا کے ساتھ یا رب العالمین ہمیں آداب درود عطا فرماؤ. تو آداب درود جو ہے نا کیفیت ہے, وہ کوئی فارمولہ نہیں ہے. اس کیفیت میں درود بھیجنا, اس کیفیت میں جب آپ چلے جاؤ گے تو یہ درود کا حالت ہے. تو دعا یہ کرنی چاہیے کہ یا رب العالمین ہمیں درود بھیجنے والا بنایا جائے. درود بھیجنے والا بوضو رہے بہتر, ہما حال درود بھیجے بہتر, اور اس یاد میں رہے بہتر. تو اس کے بعد پھر مطلب جب آپ پڑھیں گے حضور پاک کی زندگی کو دیکھنا, آپ کے واقعات کو دیکھنا, آپ پر درود بھیجنا, آپ کو یاد کرنا, آپ ہی کے خیال میں رہنا, یہ ہے درود کی کیفیت. اور آپ کے ماننے والوں کے ساتھ جھگڑا نہ کرو, درود کی کیفیت ہے. جب تک آپ کو یہ نہ پتہ چلے کہ اس آدمی پر حضور پاک ناراض ہیں تب تک تم اس آدمی سے قطع تعلق نہ رکھنا. یہ بہت ضروری شرط ہے. کیا شرط ہے؟ کہ ایک آدمی آپ کے محفل میں ہو یا آپ کو جاننے والا ہو اور آپ اس کو نہ جاننے والے ہوں تو درود ہی منظور ہوگا. تو آپ اپنی پسند کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند بناؤ, ان کی پسند بتا رہے. یہ نہیں کہ وہ اس کو چاہتے ہوں اور آپ اس کے ساتھ جھگڑا کر رہے ہوں تو پھر آپ کو درود قبول نہیں ہوگا. درود کا مطلب کیا ہے کہ آپ کے چاہے ہوئے کے ساتھ چاہنا اور آپ کے ناپسند کی ہوں کو ناپسند کرنا, آپ کی پسند اور ناپسند میں اپنے آپ کو ڈالنا, یہ ہے درود کے آداب. اللہ کی دعا کر اللہ رحم ہے. بس درود سنو اور درود پڑھو, اسلام پیش کرو آپ کی بارگاہ میں ہمیشہ ہی. ہاں بولو آپ کی طرح یاد ہے, ہاں آپ کی طرح یاد ہے کہ اسٹیج میں بتایا گیا کہ جو دماغ میں درود ہے وہ دعائیہ ہے, ہاں اللہ سے دعا مانگنا.
اور جو حکم قرآن میں آیا ہے ان اللہ و ملائکۃ بھی، تو اللہ سے کوئی سوا نہیں، وہ ندائی ہے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، یہ ضرور، کیونکہ اس کا اشارہ نماز میں بھی ہے کہ اس وقت یاد پر ہم بیٹھے ہیں السلام علیکم نبی، دونوں کا اشارہ نماز میں ہے، مگر یہ خاص درود جو ہے ندائیہ، یہ اللہ تو نہیں کہتا اللہ وسلم، تو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، اور اس کے الفاظ بھی یہی بتاتے ہیں، اس کو ذرا تشریح فرما دیں۔ ٹھیک ہے، سوال یہ ہے کہ جو الفاظ بتاتے ہیں یہ کتاب کی بات کی نا کہ اللہ کا درود کیا ہے، اور آپ کو اس سے اگلی بات یہ ہونی چاہیے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حکم ہے درود بھیجنے کا، کہ آپ خود درود کیا بھیجتے ہوں گے، بات ہے یہ غور والی بات ہے۔ اچھا، جس طرح آپ کہہ رہے ہو آپ ذاتی کریں، اب آپ کی سارے نسخے ہیں کہ اللہ درود کیسے بھیجتا ہوگا، ہم اللہ کو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ درود بھیج، اور اللہ کہتا ہے ہمیں کہتا ہے درود بھیجو، تو پھر یہ کیا بات ہے نا، یہ ساری باتیں ہیں نسخے کی، بحثوں کی۔ اصل بات یہ حضور پاک کے خیال میں بیٹھ جانا ضرور ہے، آپ کسی طرح پتہ چلو، یہی سے تو آپ کے بگاڑوں نے پیدا کیا کہ اللہ صلی اللہ، یہ کیا کیا اللہ اللہ تو درود بھیج، اللہ تمہیں کہتا ہے کہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم درود بھیجو، تم کہتے ہو تم درود بھیجو، یہ کیا بات ہے؟ یہ یہاں آ کے مطلب ہے لوگوں کے ذہن میں درود کی بجائے بحث شروع کرا دی، یہ تو کاریگری کیا ہے آپ کو نے کہ بس جو بھی درود ہے یہ نزائیہ ہے، یہ دعائیہ ہے، یہ پاس ہے، یہ دور ہے، ایک ہی بات ہے، حضور پاک کا نام ہی نام ہے، بس کسی کو بھی بحث نہ پڑھنا کہ یہ کون سا درود ہے۔ وہ عالم قرآن پاک کی مطلب کسی آیت کو کسی اور آیت کے اوپر یا علاوہ نہ سمجھنا، سب قرآن کا ہر حرف قرآن ہے، بس یہ بات یاد رکھنا کہ قرآن کا ہر پارہ قرآن ہے، قرآن کی ہر آیت قرآن ہے، سارا بھی قرآن ہے اور ایک آیت بھی قرآن۔ جی یہ تو کمال کی بات ہے نا کہ قرآن کتنا سارا قرآن ہے، وہ ایک آیت ہے، وہ کیسے قرآن ہے، وہ بھی قرآن اور سارے قرآن، اور قرآن کا معنی اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی کتاب نازل فرمائی ہوئی، اور پھر لوگ جب کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی بنائی جو ہے کائنات وہ بھی قرآن، اللہ نے کبھی مصنف ہو کے کتاب بھیجی ہے اور کبھی مطلب بنانے والا سنائی کے طور پر کائنات بنائی ہے، یہ بھی مطلب مقدس۔ آپ بس آپ رجوع رکھو سے، بحث کی بات نہیں ہے، پورا سے بے شمار لوگ ہیں جنہوں نے قرآن سے نہیں پڑھا ہوا اور درود پڑھتے ہیں، اور ایسے بے شمار درود کے الفاظ نہیں جانتے اور درود پڑھتے، درود بھیجتے ہیں، درود کے الفاظ نہیں جانتے، میرا یہ بھی نہیں جانتے۔ مقصد یہ ہے کہ یہ رجوع جو ہے نا یہ ان کی اپنی عطا ہے، پہلے رجوع آپ خود ہی فرماتے ہیں، رجوع رکھو ادھر، خیال ادھر رکھو، یہ سارا درود ہے، خیال کر رکھنا، الفاظ نہ بھی ہوں تب بھی یہ درستی ہے، الفاظ کی بات ہی نہیں ہے، جہاں لفظ خاموش ہو جائیں تب بھی درود چلتا ہے۔ میں نے کہا نا کہ آنسو کا نام بھی درود ہے، خاموشی کا نام درود ہے، اس خیال کا نام درود ہے، اور آپ کی کسی پسندیدہ آدمی کے قریب ہونے کا نام درود ہے، جب کوئی یہ محسوس ہو کہ یہ حضور پاک کے اللہ کے نام پر مرنے والا کہتے ہیں شہید ہوتا ہے، اور حضور پاک کے نام پر مرنے والا بھی شہید ہوتا ہے، حضور پاک کے عشق میں رہنے والا بھی شہید ہی ہے جو اس کے عشق میں رہے۔ یہ پورا نقطہ بزرگوں نے وعدہ کیا کہ اللہ کی محبت جس سے ہوگی وہ حضور پاک کی محبت، حضور پاک کے قریب رہے گا، اور جو حضور پاک کی محبت میں چلنے والے لوگ ہیں نا بس وہی ہے مطلب آپ کے قریب رہنے والے، اور آپ بھی ان کے قریب رہا کرو۔ نقطہ کون ہے، صرف نقطہ یہی ہے کہ یا سنسیرٹی ہے یا بحث ہے، بحث نکل جائے سنسیرٹی بدل جاتی ہے، بحث کس بات